آسان درس قرآن by مفتی فہد عرفان انصاری۔ 7/8 یعنی 7 اگست 2026 24 صفر المدفر 1448 ہجری، پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 19 آیت نمبر 153 تا 56 کے ساتھ ہم جامع مسجد حنفی ماڈل بازار جامپور میں موجود ہیں۔ آج کے ہمارے درس کا جو موضوع ہے تلقین صبر اور استعانت بالصلاۃ، اور جو تیسری چیز ہے وہ شہداء کی عظمت کا اظہار، اور امتحان سے پہلے ایک امتحان کی خبر دی جا رہی ہے، آگاہی دی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج اس آیت میں ایک دھوکہ دیا جاتا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز یہ غیر اللہ ہے، اللہ تو نہیں ہے نا جی صبر، اور نماز یہ بھی اللہ نہیں ہے۔ اب جب نماز سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے تو پھر اولیاء سے، صحابہ سے، انبیاء سے مدد کیوں نہیں حاصل کی جا سکتی؟ تو جناب یہاں پر یہ کس نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ؟ یہ جو با ہے نا، با، استعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو، کرنی اللہ سے ہے۔ تم صبر کرو گے اللہ کی مدد آئے گی، تم نماز پڑھو گے اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ نماز مدد نہیں کرتی۔ ویسے بھی حیرت کی بات یہ ہے، بس اب کیا کہا جائے، یہ افعال ہیں، یہ اشخاص نہیں ہے، یہ ذاتیں نہیں ہے، اور افعال میں حدوث ہوتا ہے، کیا ختم، پھر کیا پھر ختم۔ حیرت کی بات ہے، یعنی ایسی استعینوا بالصبر والصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز حاصل تم مدد حاصل کرو نماز سے۔ بھائی نماز کا وجود کیا ہے؟ وہ تو جب میں پڑھوں گا تو ہوگی نا۔ اگر ایسے ہے، مدد ہمیشہ اس چیز سے حاصل کی جاتی ہے جس کی اپنی ذات ہو، جس کا اپنا وجود ہو، اور یہ تو میری حرکات کا نام ہے جی۔ ہاں جی، اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے صبر، اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے نماز کا اہتمام، مدد اللہ کرے گا۔ ناموافق حالات میں صبر و نماز اللہ کی مدد حاصل کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے، مؤثر ترین۔ اچھا یہ نہیں کہا گیا اور ذرائع نہیں ہے۔ اگر کوئی کہہ دے بھائی حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقے کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے، اور یہاں پر قرآن کہتا ہے کہ نماز کے ساتھ آتی ہے، یہ تو تعارض ہو گیا، تعارض ہو گیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم مساکین کی مدد کرو اللہ کی مدد آئے گی، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو یا یتیموں کے ساتھ محبت کرو اللہ کی مدد آئے گی، یہ تو تعارض آ گیا۔ ہم نے کہا اور بھی ذرائع ہیں، مؤثر ترین ذریعہ یہی ہے۔ تحویل قبلہ پر ضدی مخالفین کی طرف سے جو اعتراض کیے گئے، ان کے 2 مرکزی مقاصد تھے۔ ایک حقانیت اسلام میں شبہ پیدا کرنا، ان کے مقاصد اور بھی تھے، مرکزی مقصد ان کے 2 تھے۔ اور اگر دیکھا جائے یہ بھی رضوان میاں غزو الفکری ہے، ایسی جنگ جو بغیر ہتھیار کے لڑی جا رہی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، ہمارے ہاں ایک یہ تھا دورہ تھا، تو مجھے غزو الفکری کا وہاں پر سبق پڑھانا تھا، یہ مدرسے کے بچے تھے، وہاں پر میں نے کہا کہ سب سے پہلے کون سی جنگ لڑی گئی؟ رضوان میاں سب سے پہلے کون سی جنگ لڑی گئی؟ وہ کیسے؟
جو حربی لڑائیاں ہیں یہ زمین کی ہے، جو فکری لڑائی ہے وہ آسمانوں سے آ رہی ہے۔ شیطان نے جو لڑائی لڑی تھی وہ فکری ہے، اور میں نے وہاں پر پھر کہا بچوں سے کہ فکری لڑائی 3 قسم کی ہے، شیطان کی انسان سے، نفس کی انسان سے، اور انسان کی انسان سے، 3 قسم کی یہ لڑائی ہے۔ تو خیر 2 مقاصد تھے جی بڑے بڑے، حقانیت اسلام میں شبہ پیدا کرنا، چنانچہ آیت نمبر 42 سے 52 تک تحویل قبلہ کے حکیمانہ اور حاکمانہ جوابات دے کر اس اثر کو زائل کیا گیا کہ کسی کو شبہ نہ ہو۔ تحویل کیوں ہوئی؟ ہم تمہیں پرکھنا چاہتے تھے۔ تحویل کیوں ہوئی؟ ہم تمہیں مستقل قبلہ دینا چاہتے تھے، جیسے اوروں کا ہے تمہارا کیوں نہ ہو۔ ہاں اب بات سمجھ میں آ گئی۔ نمبر 2، مسلمانوں کے دل میں رنج اور صدمہ کا پیدا کرنا تھا ان کا، چنانچہ یہود اور منافقین نے اتنے سوال کیے کہ بیچارے مسلمان اکتا گئے۔ اس آیت میں اس رنج و حزن کا کہ ہلکے کرنے کا طریقہ بتایا۔ الغرض خالق نے مخلوق کی تمام اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اس آیت میں اس رنج و حزن کو ہلکا کرنے کا طریقہ بتایا۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے نماز میں لگ جائیے، پریشانی ہلکی ہو جائے گی۔ اچھا حضرت قاری صاحب، ہم نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں تھک گئے، ایسے نا جی، ہم نماز پڑھتے ہوئے تھک جاتے ہیں، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں بلال اذان کہو ہم نماز پڑھیں اور راحت پائیں۔ ہمیں نماز سے اکتاہٹ ہوتی ہے کہ تھکے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ یہ باتیں آگے بچوں کی طرف منتقل بھی کرنی۔ آج میں نے جمعے پر کہا ہے کہ آخر ہم بچوں کو کیوں نہیں بتا پا رہے مختلف چیزیں۔ مثلا جب ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، اور یہ لوہا ہے، یہ ڈھیلا ہے، یہ پیتل ہے۔ اسے کون بتاتا ہے جی؟ ہم بتاتے ہیں، ہم بتاتے ہیں۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ ان مرلوں کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اسے کون بتاتا ہے یہ مرلے بڑے قیمتی ہیں بیٹا، یہ تمہارے دادا کی نشانی ہے۔ اسے کون بتاتا ہے جی؟ اور کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے یہ مرلے نہ چھوڑنا، تو یہ کون کہے گا بیٹا یہ خدا کی کتاب ہے، کچھ بھی ہو جائے اسے نہیں چھوڑنا، یہ خاتم النبیین کے فرمودات ہیں، کچھ ہو جائے ان سے نہیں ہٹنا۔ یہ کون بتائے گا جی؟ لیکن آج بتایا نہیں جا رہا، یقین جانیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی ہمارے ساتھ فکری جنگ ہو گئی ہے جی۔ الغرض خالق نے مخلوق کی تمام ضروریات کو پورا کرنے اور تمام آفات و مصائب کو دور کرنے کا اکثیر نسخہ بتا دیا، جو کہ 2 جزووں سے مرکب ہے۔ ایک ہے صبر کرنا، دوسرا نماز ادا کرنا۔ پھر 2 جزووں کو جوڑ کر بتلایا کہ صرف مصائب برداشت کرنا کافی نہیں، بلکہ ان حالات میں اطاعت عبادت سے اطاعت و عبادت سے جڑے رہنا بھی ضروری ہے۔ صرف صبر کرنا کافی نہیں، ورنہ تو اللہ فرما دیتے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، بس صلاۃ کا صرف صبر کافی نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ جو ہمارے ملک بنے، مختلف ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، اگرچہ کلمہ طیبہ کے بنیاد پر صرف ایک ملک بنا پاکستان، یہ اعزاز ہے۔ ریاستیں تو بہت سی آزاد ہوئی، روس سے ہوئی، دیگر ملکوں سے ہوئی۔ یہ جو ساری عرب پٹی تھی یہ بھی ساری ہماری طرح غلام تھی جی، کسی پر فرانس چڑھ گیا تھا اور کسی پر جرمنی چڑھ گیا، اٹلی چڑھ گیا، برطانیہ چڑھ گیا، یہ آزاد ہوئی۔ جب آزاد ہوئی ہیں تو جو ان کے باشندگان تھے وہ 2 قسم کے ہو گئے۔ بعض نے تو یہ کہہ دیا کہ جن سے آزاد ہوئے انہی کا قانون چلے گا۔ بھائی پھر آزاد کیوں ہوئے؟ جن سے آزاد ہوئے انہی کا قانون چلے گا۔ اور دوسرے باشندگان نے کہا نہیں، ہم اپنی اسلامی تشخص کو بحال کریں گے، ہماری اپنی ایک پہچان ہے اسلام کی، مسلمان ہونے کی، ہم اسے بحال کریں گے۔ پھر وہ 2 قسم کے ہو گئے، ایک نے کہا صرف نعرے سے کریں گے، دوسرے نے کہا نفاذ سے کریں گے۔ آج نفاذ والوں کی بڑی کمی ہے، تو اس لیے یہاں پر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صرف صبر کافی نہیں، عملی طور پر یہ عبادات کرنا بھی ذمہ داری ہے۔
اللہ اکبر. مصائب اور تکالیف کے جی پھر صبر کے جی 3 شعبے ہیں. اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا یہ بھی صبر ہے, اور یہ تقوی بھی ہے. حرام چیزوں سے بچ جانا یہ تقوی ہے. تقوی یہ نہیں ہے کہ میں تہجد گزار ہو جاؤں, بس ایک ایک چیز میں پرفیکٹ ہو جاؤں, نہیں, یہ اعلیٰ درجہ ہے. ورنہ حرام چیز کو چھوڑ دینا بھی, فرائض کو ادا کرنا بھی تقوی ہے جی. درجہ بدرجہ طاعات اور عبادات کی پابندی کرنا یہ بھی جی صبر ہے. مصائب اور تکالیف کے وقت منہ سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالنا جس سے اللہ تبارک و تعالی کا گلہ یا بے صبری جھلکے. ایسے مبارک لوگوں کے لیے ارشاد الہی ہے, انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. ایسے لوگوں کو جو بدلہ ملے گا وہ بے حساب کے ملے گا. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن سب کو تولا جائے گا, صابرین کو نہیں تولا جائے گا. صابرین کو نہیں تولا جائے گا. جنہوں نے دین کے لیے مشقتیں برداشت کی ان کو میزان عدل میں نہیں تولا جائے گا, ان کو ویسے ہی گزار دیا جائے گا. چلو جی چلو, آپ کو تولا نہیں جائے گا, آپ جنت والے ہو. پھر صبر کا یہ مطلب نہیں کہ امور بشری و طبعی کے آثار بھی طاری نہ ہوں. مثلا بھوک میں نڈھال ہونا, درد سے کرانا, عزیزوں کی موت پر آنسو بہانا, یہ صبر کے منافی نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی تو نماز میں مشغول ہو جاتے. باقی رہی یہ بات کہ نماز میں کیا حکمت ہے, یہ پریشانیوں اور مصائب کی دافع کیسے ہوتی ہے, تو اس کا جواب یہ ہے جناب, نماز میں اعلیٰ قسم کا صبر موجود ہے. گناہوں سے بچنا, عبادت میں مشغول ہونا پایا گیا. آپ کہیں گے گناہوں سے آدمی نماز میں کیسے بچتا ہے؟ جتنی دیر آدمی نماز پڑھتا رہتا ہے کہ اتنی دیر گناہ کرتا ہے, چاہے وہ بندھا ہوا بھی ہے, اس کا چاہے اس کے جو خیالات ہیں ادھر ادھر بھی جا رہے ہیں, پھر بھی عملی طور پر تو یہ نماز کی وجہ سے گناہوں سے بچا ہوا ہے. اور ویسے بھی نماز کا ایک اثر ہے, آج نہ تو کل کر دے گی. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے, حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت سی چیزوں کے آثار ہوتے ہیں جو محسوس آخر میں ہوتے ہیں. پھر اس کی مثال دی کہ ایک اگر پلڑے میں ایک من کے باٹ رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں ایک بوری رکھی جائے, اس میں آدھا من اگر گندم ڈال دی جائے تو کیا من کے باٹ اٹھیں گے؟ 30 کلو اگر ڈال دی جائے, 39 کلو اگر ڈال دی جائے, اگر 39.5 کلو, 40 کلو ڈال دی جائے تو کیا یہ اٹھیں گے؟ نہیں. آخری جب آپ پاؤ ڈالیں گے پھر یہ برابر ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ ایک اگر چھٹانگ بھی اوپر ڈال دیں, شارک بھی اوپر ڈال دیں تو یہ جھک جائے گا, وہ اٹھ جائے گا. تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں شاید کوئی یہ سمجھے کہ اس من کے وزن کو آخری پاؤ 1.5 پاؤ نے حرکت دی, یوں نہیں ہے. جب ایک طرف من رکھا ہوا تھا اور دوسری طرف آپ نے ایک دانہ ڈالا, اس نے بھی حرکت دی ہے لیکن محسوس نہیں ہوئی. دانے پہ دانہ آتا گیا, اسے حرکت ملتی گئی لیکن محسوس نہیں ہوئی. ہماری نمازیں چاہے کوتاہی والی ہوں, نمازیں ہونی چاہیے, آج نہ کل یہ سیدھا کر دیں گے. بٹھی میں جب لوہے کو رکھا جاتا ہے, کیا رکھو نکالو بس گرم ہو گیا؟ آہستہ 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 گرم بھی ہوتا جائے گا اور ساتھ ساتھ نرم بھی ہوتا جائے گا. تسلسل بڑی چیز ہے جی. اگر تسلسل کے ساتھ قطرہ ٹپکتا رہے تو پیالہ آخر بن ہی جاتا ہے. تسلسل, اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ ہے اعمال میں تسلسل چاہیے. اسی لیے بچوں سے کہتے ہیں نماز نہیں چھوٹنی چاہیے, نماز نہیں چھوٹنی چاہیے, معمول اپنا رہنا چاہیے. بہت سی, اچھا جی نمبر 2, بہت سی ادویات مؤثر بالخاصہ ہوتی ہیں, یعنی کسی خاص مرض کو فائدہ دیتی ہیں مگر ان کی وجہ اور سبب معلوم نہیں ہوتا. مثلا درد گردہ کے لیے فرنگی دانہ کو ہاتھ میں یا منہ میں رکھ لینا فائدہ دیتا ہے. اسی طرح جو مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے اس کا سبب معلوم نہیں. بالکل اسی طرح نماز کا خاصہ ہے کہ اس سے دل کو قرار اور دماغ کو اطمینان, پورے بدن کو راحت ملتی ہے, لیکن اس کی وجہ کیا ہے کوئی پتہ نہیں.
ہر چیز کی وجہ کا معلوم ہونا لازم ہی نہیں ہے. فلاں چیز کیوں فائدہ دیتی ہے کوئی پتہ نہیں، بس فائدہ دے رہی ہے. تو یہ بھی اسی طرح خلاصہ کلام، حیوانات میں شہوت اور غضب ہے، عقل نہیں. ملائکہ میں عقل ہے، شہوت نہیں، جبکہ انسان میں عقل کے ساتھ شہوت و غضب بھی ہے. انسان کو شہوت اور غضب کے وار سے بچنے کے لیے دو ہتھیار دیے گئے، نماز، اور اس کی کامیابی کا راز بھی دو چیزوں میں ہے: معاصی سے اجتناب جو صبر سے ہوگا، اللہ کے احکام کا اتباع جو کہ نماز سے ہوگا. انسان کی کامیابی کا راز دو چیزوں میں: گناہوں سے بچے وہ صبر سے ہوگا، زنا سے بچنا صبر ہے، چوری سے بچنا صبر ہے، ہر گناہ سے بچنا یہ مستقل صبر ہے. جی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں، جی یہ اوپر سے آ گیا. جی وَلَا تَقُولُوا، یہ کیا آ گیا جی؟ یہ ان کی جی درمیان سے عبارت رہ گئی ہمارے کمپوزر صاحب سے. جی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے، چپ بھائی خاموش، جو لوگ اللہ کے راستہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو. اچھا ہاں جی یہ بلکہ آ گیا ان اللہ مع الصابرین. اچھا یہ ٹکڑا رہ گیا، ہمارے کمپوزر صاحب سے ذرا گڑبڑ ہو گئی. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کلمہ میں یہ راز بتایا گیا کہ صبر مصائب کا دافع کیسے ہے. ارشاد الہی ہے صبر کے نتیجے میں انسان کو حق تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اور ظاہر ہے جس شخص کے ساتھ رب العالمین کی طاقت ہو اس کا کون اس کا کوئی کام روک سکتا ہے اور کون سی مصیبت اس کو عاجز کر سکتی ہے. یاد رہے کہ اس معیت خدا بندی کا احساس و استحضار، اسی معیت کا احساس و استحضار تھا جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اہل بیت کو بے پناہ قوت اور جرت اور بے خوفی کا مالک بنایا. آج بھی اگر میرے اکابر کی زندگی دیکھی جائے تو اسی معیت الہی کے تصور نے ہر ناخوشگوار، ہر تلخ چیز کو شیریں اور ہر زہر کو قند بنا رکھا ہے. یہی وجہ ہے تختہ دار کو چومتے ہیں، جیلوں میں مسکرا کے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو قربانی کے لیے پالتے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ جی اب آیت آ گئی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اس سے پہلے رضوان صاحب کا میں ایک سوال کا جواب دیتا چلوں. یہ آج کل ملحدین کہتے ہیں، ایک طرف تم کہتے ہو اللہ کا وجود نہیں، اللہ کا جسم جسد نہیں، دوسری طرف ان اللہ مع الصابرین. مع الصابرین معیت اس کی ہوتی ہے کہ جس کا جسم جسد ہو. یہاں پر معیت سے مراد معیت جسدی بالکل نہیں، معیت مکانی بالکل نہیں. معیت سے کیا مراد ہے؟ معیت سے مراد ہے توجہ اور رحمت کا نزول. کئی بار والدین کہہ دیتے ہیں بچہ جاؤ ہمت کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو کیا والدین ساتھ چل رہے ہوتے ہیں؟ استاد کہہ دیتا ہے چلو چلو یار ہم تمہارے ساتھ ہیں. بلکہ آج تو جو کارکن کہتے ہیں نا قائد ہمارے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ قائد تو جیل میں ہوتے ہیں اور کارکن گھروں میں ہوتے ہیں. یہاں تو بھائی جسم والوں کی معیت نہیں ہے، تو معیت جسدی ہر جگہ لازم. اچھا ان ساری باتوں کا جو اعتراض کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے صرف ان نوجوانوں کو خراب کرنے کے لیے. جو غزو الفکری ہمارے ساتھ ہو رہی ہے نا جی، غزو الفکری فی القرآن یہی ہے، پھر غزو الفکری فی الحدیث ہے، غزو الفکری فی التاریخ ہے، غزو الفکری فی الادب ہے، یہ ہے غزو الفکری فی القرآن.
اللہ اکبر کبیرہ. اچھا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم ان کی زندگی کا ادراک و شعور نہیں رکھتے ہو. گزشتہ آیات میں ناگوار واقعات اور تکالیف پر صبر کی تعلیم و تلقین اور صابرین کی فضیلت کا ذکر تھا. اب چند ایسے کاموں کا تذکرہ جن پر صبر لازم ہے. ان میں سب سے پہلے کفار سے جہاد کرتے ہوئے رتبہ شہادت پانے والے کی خاص شان کا ذکر کہ اسے مردہ بھی نہ کہو. ارشاد نبوی ہے یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، قرض کے علاوہ شہید کے سارے گناہ معاف. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا فرمائی، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. یہاں پر ایک سوال ہوگا کہ نبی اعلیٰ یا شہید اعلیٰ؟ رضوان میاں کون اعلیٰ؟ نبی اعلیٰ. پھر نبی شہادت کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا شہید اعلیٰ. یہ غضب الفکری فی الحدیث ہے، دھوکہ. بھائی اعلیٰ نبی ہے، شہید کو بھی جو رتبہ ملتا ہے تو نبی کی نسبت کی وجہ سے ملتا ہے. جیسے ٹانکے کو جو رتبہ ملتا ہے سونے کی نسبت سے ملتا ہے. اگر یہی ادھر سے اکھڑ جائے تو یہاں گرا پڑا ہو آپ اسے اٹھائیں گے؟ نہیں. یہ پھر کیا کبھی کبھار. اچھا یہ بتا دیجئے رضوان میاں، مرغ اعلیٰ ہوتا ہے یا چٹنی؟ لیکن کئی بار چٹنی کھانے کو جی کرتا ہے مرغ کے بجائے. ایک ہے افضل ہونا، ایک ہے چاشنی کا ملنا، دو چیزیں علیحدہ ہیں. شہید کو شہادت کے وقت جو خاص مزہ آتا ہے اس مزے کو مانگا جا رہا ہے، افضلیت کو نہیں مانگا جا رہا. اور دوسری بات، حضور پاک نے تو شہید ہونا ہی نہیں تھا. یہ امت کو ترغیب دینے کے لیے دعا کی جا رہی ہے. اچھا پھر حضور پھر بھی شہید ہیں، کافر کی تلوار سے آپ نے نہیں قتل ہونا تھا، پھر بھی شہید ہیں. کس وجہ سے شہید ہیں جی؟ آپ کو زہر دیا گیا. یہ زہر کس نے دیا تھا جی؟ یہ زہر آپ کو غزوہ خیبر میں دیا گیا تھا. آج میں ذاکر گزرا ہے اس کا، آج میں سن رہا تھا، بچوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ جی بخاری کی روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا. وہ کیسے جی؟ کہ آپ کو زبردستی ایک دوائی پلوائی گئی، یہ زہریلی تھی، حضور نہیں پینا چاہتے تھے پھر بھی پلوائی گئی تو یہ حضور کا قتل ہوا. تو میں نے کہا ارے پاگل کہیں کہ یہ دوائی پلوانے والے علی تھے، عباس تھے. چاہے اس کی ترغیب دینے والے عمر بھی تھے، عثمان نہیں تھے، عمر بھی تھے، ابو بکر بھی تھے، لیکن پلوانے والے کون تھے؟ عباس تھے. نعوذ باللہ، کیا عباس حضور کو زہر دے رہے ہیں؟ اسی طرح جو کاغذ قلم والی روایت ہے حدیث قرطاس، کہتے ہیں جی عمر نے روکا ہے، تو بالکل عمر نے روکا ہے، لیکن کمال تو علی پر ہے جو عمر کے روکنے پر رک گیا. کاغذ قلم تو حضرت علی سے مانگا گیا ہے. مسند احمد کی روایت میں ہے، بخاری میں اتنا ہے کہ کاغذ قلم مانگا گیا، مسند احمد کی روایت میں حضرت علی سے مانگا گیا. اور ویسے بھی جب گھر میں کاغذ قلم مانگا جائے گا تو گھر کے بندے سے مانگا جائے گا یا باہر والے سے مانگا جائے گا؟ خام خواہ ایسے بات کا بتنگڑ بنانے والی بات ہے، صرف اور صرف خلجان پیدا کرنے کے لیے، وساوس ڈالنے کے لیے. خیر جی، اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ہے جی، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا. اچھا ایک یہاں اور بھی بات کہتا چلوں، ویسے تو یہ آج ہی تقریر کے دوران ایسے جمعے پر ذہن میں آئی. ایک شاہ جی سے پوچھا گیا تھا، ایک آپ اسے پہیلی کہیں یا ایک بات کہیں، شاہ جی سے پوچھی گئی تھی. شاہ جی، یہ انگریز نے پوچھا تھا، مناظرہ ہو رہا تھا. شاہ جی ایک سویا ہوا ہے، ایک جاگ رہا ہے، راستہ کیسے پوچھا جائے؟ سویا ہوا ہے، جاگنے والا ساتھ بیٹھا ہے. تو آپ نے فرمایا تھا اگر جاگنے والے کو پتا ہوتا تو بیٹھتا کیوں، یہ تو چلا جاتا.
یہ ہجرت کی باتیں ہوئی ہیں اس جمعہ پر، ہجرت کی باتیں، اس میں میں نے ایک بات کہی ہے کہ حضرت علی سو گئے، ابو بکر جاگ رہے تھے۔ جب ذی الحجہ میں جب بات کی تھی انصار مدینہ نے، آپ ہمارے ساتھ آئیں، حضور پاک نے فرمایا ٹھیک ہے آؤں گا، معاہدہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا دماؤنا قبل دمائک، ہمارے خون آپ کے خون سے پہلے بہیں گے، ہماری جانیں آپ کی جان سے پہلے جائیں گی، جب تک ہم میں کوئی زندہ ہوگا آپ تک کوئی نہ پہنچ پائے گا۔ حضور پاک نے فرمایا آؤں گا، ہو گئی بات۔ کس مہینے میں، کس تاریخ میں؟ جب اللہ چاہے گا آؤں گا۔ وہ اس حج سے فارغ ہونے کے بعد وہ روز آتے تھے، کیونکہ حضور پاک نے انہیں کوئی پیشگی اطلاع نہیں دینی تھی، بھائی میں آؤں گا تم نے مجھے وصول کرنا ہے۔ دیکھو نا، یہی تو بدلہ ہے۔ بدلہ کیا ملے گا جی؟ جنت، اور میں تمہارا، میں تمہارا۔ اس کے لیے وہ روز آتے تھے، روز آتے تھے۔ جب دوپہر تک دیکھتے کوئی قافلہ نہیں، کیونکہ اس وقت معمول یہی ہوتا تھا، قافلے ٹھنڈے وقت میں سفر کیا کرتے تھے، کوئی نہیں، پھر وہ چلے جاتے تھے۔ آخری دن بھی یہ جا رہے تھے کہ ایک یہودی نے بتایا جس کے لیے روز آتے ہو وہ آ رہے ہیں۔ ابو بکر نے اجازت چاہی، فرمایا اب مجھے بھی اجازت ملنے والی ہے، تم میرے ساتھ چلو گے۔ کب؟ جب اللہ چاہے گا۔ علی سو گئے، وہ تو جاگتے رہے کہ پتہ نہیں کس وقت آئے، دن کو آتے ہیں یا رات کو آتے ہیں۔ میں تو سونے والے کو بھی مانتا ہوں، میں سونے والے کو مانتا ہوں، اس کی عظمت کا قائل ہوں۔ وہ بڑا بد نصیب ہوگا جو جاگنے والے کی عظمت کا قائل نہ ہو۔ یہ سوتے رہے، وہ جاگتے رہے۔ خیر جی، شان نزول جی۔ اچھا، غزوہ بدر کے 14 شہداء، 8 انصار، 6 مہاجرین کے بارے کسی نے کہا بیچارے زندگی کی بازی ہار گئے، ہر طرح کی لذت سے محروم ہو گئے ہار کر۔ ان کو جواباً فرمایا گیا اگرچہ ان پر موت تو واقع ہوئی مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص زندگی سے نوازا۔ چنانچہ سورۃ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ جو لوگ راہ خدا میں قتل کیے گئے ان کے بارے یہ گمان بھی نہ کرو وہ مردہ ہے بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دیا وہ اس پر خوش ہیں۔ فائدہ، اگرچہ شہید کے بارے یہ کہنا کہ وہ مر گیا، قتل ہو گیا، ہم سے جدا ہو گیا جائز ہے۔ شہید پر عام مردوں کی طرح دنیاوی احکام بھی نافذ ہوتے ہیں، مثلا جنازہ، کفن، دفن، اس کی جائیداد کی تقسیم، بیوی کا عدت گزار کر دوسری جگہ شادی کرنا۔ اچھا، اسی طرح یہ بات یہاں پر ذہن میں رکھیے، جنازہ، شہید کا جنازہ ہوتا ہے۔ آپ کو آج ایک لطیفہ بتاؤں، ایک صاحب سے بات ہوئی، وہ غائبانہ نماز جنازہ کرا رہے تھے۔ میں نے کہا جی غائبانہ نماز جنازہ حنفیوں کے ہاں تو نہیں ہے؟ کہا جی امام شافعی کے ہاں تو ہے۔ میں نے کہا جی شہید کا نماز جنازہ ہے غائبانہ؟ بولے جی ہاں۔ میں نے کہا امام شافعی کے ہاں تو شہید کا جنازہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں غائبانہ نہیں ہے اور امام شافعی کے ہاں شہید کا جنازہ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ تقلید سے نکل رہے ہیں اور خود کو کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ سے نکل کر شافعی کے پاس جا رہا ہوں۔ ابو حنیفہ سے نکلے تو امام شافعی نے ویسے آپ کو دھتکار دیا، کہا جو ابو حنیفہ سے نکل کر آ رہا ہے میرے پاس اسے کیا ملے گا۔ میں نے کہا آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ امام شافعی کے ہاں غائبانہ نماز جنازہ ہے لیکن شہید کا جنازہ ہی ان کے ہاں نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تلوار گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں حضرت تلوار گناہوں کو مٹا دیتی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جنازہ صرف گناہوں کی مغفرت کے لیے نہیں ہوتا، تعظیم کے لیے ہوتا ہے، ورنہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہ ہوتا۔ انبیاء تو ہیں ہی معصوم۔ خیر جی،
اسی طرح ہم کہتے ہیں جی امام شافعی رحمہ اللہ سے ہم بڑے ادب سے ان سے پوچھتے ہیں کہ جی بچے کا نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. ہم کہتے ہیں حضرت بچے تو مکلف ہی نہیں ہیں, وہ بھی تو معصوم ہی ہیں, مکلف نہیں, ان کا آپ جنازہ پڑھتے ہیں. اور شہید کے بارے میں کہتے ہیں کہ تلوار نے سارے گناہ دھو دیے. تو خیر جی, اللہ اکبر کبیرہ. لیکن شہید عام مردوں میں فرق کیا ہے؟ عام لوگوں کی موت بس موت ہے, شہید کی موت حیات بن جاتی ہے. اچھا یہ بھی ذہن میں رہے, عام مردوں کو بھی قبر میں برزخی حیات ملتی ہے, جس کی وجہ سے اسے جزا سزا کا احساس ہوتا ہے. شہید کو ایک خاص امتیاز ملتا ہے کہ اس کا جسم خاک سے متاثر نہیں ہوتا, اور وہ زندہ مثل صحیح, اور وہ زندہ کے مثل یا زندہ کی طرح صحیح سالم رہتا ہے. الغرض شہید کی حیات جسمانی ہے, کیونکہ قتل کا تعلق جسم سے ہے, روح سے نہیں. جو قتل ہوا اسی کی زندگی کا بیان ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ, اس کو نہ کہو جو مارا گیا کہ وہ مردہ ہے بلکہ زندہ ہے. کیا روح ماری گئی رضوان میاں؟ جسم مارا گیا, تو اسی جسم کے بارے میں کہا گیا, اسے مردہ نہ کہو. شہداء کی روحوں کو قیامت سے پہلے بھی جنت کی سیر کرائی جاتی ہے. حدیث پاک میں ہے شہداء کی روحیں سبز پرندوں پر سوار ہو کر جنت کی سیر کرتی رہتی ہیں. اسی حدیث کی بنا پر کچھ لوگ کہتے ہیں بس یہی روحانی زندگی ہے, قبر کی کوئی زندگی نہیں. جناب غور کریں, شہید کا جسم قتل ہوا ہے اور اللہ پاک نے اسی جسم کو مردہ کہنے سے منع فرمایا. معلوم ہوا شہید کو قبر میں جسمانی زندگی ہے. باقی رہی یہ بات, جب روح جنت میں سیر کر رہی ہے تو شہید قبر میں کیسے زندہ ہے؟ جناب عالی, اگر موبائل فاصلے کے باوجود ٹاور سے سگنل یہ پکڑتا ہے تو کیا اللہ پاک اس پر قادر نہیں ہے کہ جنت والی روح کا قبر والے جسم سے رابطہ اور تعلق ہو؟ خدا کے بندو, اسلامی احکام پر اعتراض سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ضرور ملحوظ رکھو اور قرآن و حدیث میں اٹکل پچو سے گریز کریں. اشکال, کئی شہداء کو قبر میں خاک خوردہ پایا گیا. ان کے جسم گل گئے تھے, کفن گل گئے تھے, ان کا جسم صحیح سالم نہ تھا. اس اعتبار سے حیات شہداء مشاہدے کے خلاف ہوئی. جواب, احادیث میں یوں آیا کہ شہید کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی. ممکن ہے کسی قبر میں مٹی کے ساتھ چونا, ہڑتال وغیرہ مکس ہونے کی وجہ سے شہید کا جسم ہمیشہ محفوظ نہ رہا ہو. ویسے شہید کا جسم عمومی طور پر ضابطہ یہ ہے محفوظ رہتا ہے. اگر کبھی کوئی ایک آدھ واقعہ اس کے خلاف آ جائے تو اصول میں تبدیلی نہیں. دوسری بات, اگرچہ شہید کی زندگی کے آثار نظر نہ آئیں پھر بھی اس کی یقینی اور قطعی جسمانی حیات کا اعتقاد رکھنا لازم ہے, کیونکہ شہداء کی حیات کا اعتقاد کیونکہ شہید کی زندگی حواس ظاہرہ اور عقل کے ادراک و شعور سے بالا تر ہے. اسی لیے تو فرمایا گیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں شعور نہیں. اگر میں ہر چیز دیکھ سکوں, محسوس کر سکوں تو یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی. اسی لیے امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قبر کا عذاب ثواب, شہداء کی حیات برحق ہے مگر ہمیں ادراک نہیں. پھر امام غزالی فرماتے ہیں جیسا کہ جنات فرشتے موجود ہیں مگر ہماری نظریں دیکھنے سے قاصر ہیں. یہی تو مسئلہ ہوا سر سید احمد خان صاحب کے ساتھ. کہنے لگے جنات کوئی نہیں ہے, اگر ہیں تو مجھے دکھاؤ. پھر تو سر سید احمد صاحب سے کہہ دینا چاہیے زہری جی عطارد نیپچون زحل نہیں ہے, آئیں تو ہمیں دکھائیے. ادھر ماں حیرت کی بات یہ ہے کہ چند انسانوں کے کہنے پر ان چیزوں کو مان لیا جن کو دیکھا اللہ اور اس کے نبی کے فرمان پر مانتے ہوئے دماغ خراب ہوتا اور کہتے ہیں جی ہم عقل والے ہیں. بھائی کیسے عقل والے ہو؟
اسی طرح فضا میں بے شمار جرثومے اور مخلوقات ہیں جو خوردبین اور میکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آتے. بالکل اسی طرح یؤمنون بالغیب والی ساری چیزیں، جنت، جہنم، عرش، کرسی، میزان، عذاب، ثواب، ملائکہ موجود ہیں، البتہ دنیا میں دیکھی نہیں جا سکتی، آخرت کی خوردبین سے نظر آنے لگیں گی. پھر یہاں ایک اور بات بھی یاد رہے، حضرات انبیاء کرام کی حیات شہداء سے بلند و بالا ہے، نہ ان کی میراث تقسیم ہوتی ہے، نہ ہی ان کی بیویاں دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہیں. گویا کہ حیات بعد الوفات میں سب سے قوی ترین حضرات انبیاء کرام، پھر شہداء. چنانچہ ارشاد نبوی ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، ارشاد نبوی ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجسام الانبیاء. ارشاد نبوی علیہ السلام، میں نے سفر معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. فائدہ یہ بھی یاد رہے، شہید سے وہ مراد ہے جو کشور کشائی، مال غنیمت یا بہادری کے اظہار اور قومیت، وطنیت، لسانیت، علاقائیت کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے قتل کیا جائے، یہ اسلامی شہید. ورنہ میں یہ نہیں کہتا کہ ملک کے لیے مرنے والا شہید نہیں، لیکن وہ شہید ملک ہے، جیسے شہید قوم قزمان صاحب تھے، آج تو لوگوں نے شہید جمہوریت بھی کہہ دیا. اچھا ایک میں اور یہاں پر بات کرتا چلوں کہ اسلامی اصطلاحات کو اپنے چیزوں میں استعمال کرنا یہ دجل ہے. یہ پاکستان کا پرچم ہے نا جی رضوان میاں، اس کو کوئی جماعت اپنا پرچم بنا سکتی ہے؟ کیوں؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ جب ایک ملک کے پرچم کو جماعت اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتی تو اسلام بیچارہ اتنا بے وارثہ ہے کہ اس کی اصطلاحات کو اٹھائے جو جہاں پر لگا دے. یہ آذان ہے نا، آذان، آذان یہ خاص انہی الفاظ کے لیے ہے. بعض لوگ اس آذان کو اعلان کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلا ضرورت ہے قوم کو جمہوریت کی آذان دینی چاہیے، او خدا کا نام مانو ہے، پھر کہو گے کہ جمہوریت کی نماز بھی پڑھنی چاہیے. بھائی یہ اصطلاحی چیزیں ہیں، یہ اپنے موقع پر استعمال ہوں گی بس. اچھا یہ عدت کا کیا مطلب ہے جی؟ گننا، گننا. لیکن عدت یہ اب ایک خاص اصطلاحی لفظ ہے جو اس عورت کے لیے بولا جائے گا جسے شوہر طلاق دے گا. اچھا نکاح کا کیا مطلب ہے جی؟ ملنا. اگر کوئی کسی سے ہاتھ ملائے تو کہے کہ تیرا میرا نکاح ہو گیا، خدا کا خوف کرو یار. ہر چیز کو جو اصطلاح شریعت ہے اسے شریعت کی اصطلاح رہنے دیا جائے، اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال. جتنا بھی کوئی محترم ہو، جتنا بھی کوئی محترم ہو، اسلام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. حضور پاک نے جب ہجرت کی ہے جی، جب ہجرت حضور نے کی ہے تو کعبے کو بھی چھوڑ دیا نا جی. اس وقت شریف صرف مکہ ہی تھا، مدینہ تو ابھی تک شریف ہوا ہی نہیں. وہ میرے محمد کے قدم لگے تو وہ شریف ہوا، اس سے پہلے تو وہ بیماریوں کا گڑھ تھا جی. سیدھی سی بات ہے، حضور کے قدم لگے. یس رب یا یس رب یا اہلے یا اہلا، یس ربا یا یس ریبا جی؟ راہ پر زیر ہے نا جی. یا اہلا یس ریبا، اے یس رب. اور اکثر لوگ یہاں پر یسرب پڑھتے ہیں. جیسے آج کون سا دن ہے جی؟ جمعہ. یہ غلط ہے، جمعہ. آج جمعہ ہے. یہی ہے کہ جو تلفظ شریعت کے لفظوں کا ہے وہی ہے، ان میں ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. انہی کو کہتے ہیں اغلاط العوام، عوام کی غلطیاں. خیر جی، بات کہاں سے چلی تھی جی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی ہمسائیگی کو چھوڑ دیا.
काबा को नहीं छोड़ा, काबा की हमसायगी को छोड़ दिया कि दीन काबा की हमसायगी से भी ज्यादा कीमती है। दीन काबा की हमसायगी से भी ज्यादा कीमती है। तो ये जो आज 14 अगस्त हमारी जो आने वाली है, आज 7 है और 7 दिनों के जो बाद है, वो भी बता रही है किस लिए सब कुछ छोड़ा गया था जी। हमने अंग्रेज से आजादी क्यों चाहिए? इसलिए कि वो गोरे थे और हम काले हैं जी। वो अंग्रेजी बोलते थे तो वो ला इलाहा अब किधर है जी। ये हमने अपने बच्चों को समझाना है, बच्चों ला इलाहा के लिए, नमाज के लिए, कुरान के लिए, दीन पर अमल के लिए हमने छोड़ा था, हमारे बड़ों ने छोड़ा था जी। तो ये है जी। अच्छा, इसी तरह हुजूर पाक ने फरमाया लैसा मिन्ना मन दा इला असबियतन व लैसा मिन्ना मन कातला असबियतन व लैसा मिन्ना मन मात अला असबियतन। लोग जिसने लोगों को असबियत की दावत दी जो असबियत की वजह से, जिसने लड़ाई की जो असबियत पर मरा, वो हमसे नहीं। अब ऐसा आदमी शहीद नहीं है। इरशाद नबवी है मन नसर कौमहु अला गैरिल हक फहुवा कल बईर लजी रद्दा फिल बीर फहुवा युनज़उ बिज़म्बिही। जो ना हक और जुल्म पर कौम की मदद करे वो ऐसे है जैसे कुएं में ऊंट गिर जाए, उसे दुम से पकड़कर निकालने की कोशिश की जाए। जाहिर है इस तरह दुम टूट जाएगी, ऊंट वहीं पड़ा रहेगा। बिल्कुल इसी तरह इलाकाइयत पर लड़कर जान देने वाला रुतबा शहादत कभी नहीं पाएगा। फिर ये भी याद रहे कि अपनी कौम, बिरादरी और अहले इलाका के हुकूक की बात करना असबियत नहीं, बल्कि नाहक और जुल्म पर साथ देना ये गलत है। चुनाचे इसी मौके पर हजरत वासिला बिन अस्का ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह असबियत क्या है? फरमाया अन तुईना कौमक अला जुल्म। अब अगर कोई ऐसे आदमी को देखे जो रियाकारी के लिए लड़ते हुए मारा गया और उसका जिस्म कब्र में महफूज नहीं था, तो इसकी वजह से आयत पर कोई फर्क नहीं आएगा। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत थमरात व बश्शिरिस साबिरीन। और अलबत्ता हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे खौफ से, मालों जानों और फलों की कमी से, और आप सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी सुना दीजिए। यह सब्र करने वालों को गुज़श्ता आयत में सब्र के आला तरीन दर्जा शहादत का बयान था कि राह इलाही में अपनी जान ही जो बंदा लुटा दे, अब उस से कम दर्जा के इम्तिहानों में सब्र का जिक्र। चूंकि दुनिया में बड़े मसाइब 5 तरह के होते हैं, इसलिए आयत में 5 चीजें मज़कूर हैं। तशरीह अल्फाज मिनल खौफ, खौफ ये अमन के मुकाबिल है। अमन की कद्र कीमत उनसे पूछिए जो हालत जंग में है, जिन पर तैयारे आग बरसा रहे हैं। नफसा नफसी का आलम है, हर वक्त मौत का साया मंडला रहा है, उन पर कर्फ्यू नाफिज है। उलमा फरमाते हैं दुश्मन का खौफ हो या अपनों की गद्दारी का डर, हमें वैसे अपनों ने ज्यादा लूटा है, दुश्मन में ये दम था ही कब कि हमें वो मकहूर कर सकता। इंसान की जिंदगी तल्ख कर देता है अपनों का डर। आज इस्लामी दुनिया में दुश्मन से ज्यादा अपनों और मारे आस्तीनों से खौफ है। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। आप देख लें यही कुछ हो रहा है। अलजू भूख और काहत साली। फिर भूख की 2 किस्में, एक है इज़्तिरारी जिसमें खुराक की किल्लत हो जाए, तूफान जलजले सैलाब की वजह से खुराक के जखीरे खत्म। नंबर 2 इख्तियारी, जैसे मुसलमान भूखे रहकर रोजा रखते हैं। फायदा अमन और रिज़्क, ये 2 नेमत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, 2 चीजों की, अमन की और समरात की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 2 चीजें मांगी हैं अपने इस तामीर काबा के बाद। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस समरात मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ये 2 चीजें। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या मांग रहे हैं जी? वइज़ क़ाल इब्राहीम
حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر کیا مانگ رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، یہ دو چیزیں، امن اور رزق، یہ بڑا مسئلہ ہے جی، بڑا مسئلہ۔ جو حکومت یہ چیزیں مہیا نہ کر سکے اسے حکومت کرنے کا حق نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو، یہ حقائق ہے۔ اسی لیے قریش پر اپنے احسانات گنواتے ہوئے ارشاد فرمایا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، دو احسان، بھوک میں روزی دی اور تمہیں خوف میں امن دیا۔ ونقص من الاموال، کاروباری گھاٹا ہو یا مویشی کا مرنا، کسی شے کا ضائع ہونا ہو یا کسی چٹی کا آنا، اس طرح زیورات وغیرہ کا گم ہو جانا، لٹ جانا، قیمتوں کا کم ہو جانا، سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ان مواقع پر کبھی ناشکرا ہو کر اللہ کا گلہ آدمی کرنے لگتا ہے اور کبھی حرام ذرائع سے نقصان پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے مقابل کچھ بندگان خدا وہ کیا کرتے ہیں جی؟ وہ رضا بالقضاء کے ساتھ رجوع الی اللہ کرتے ہیں جی، یہ سب سے بڑھیا ہے۔ والانفس، اپنا بیمار ہونا، اعزاء اقارب کا بیمار ہونا، فوت ہونا، ہمارے رویے، اعمال، ان چیزوں کے ذریعے سے جانچے جاتے، والثمرات، باغات کے پھلوں کا کم ہونا یا مطلوبہ قیمت کا نہ ملنا، کسی طرح خریدار یا منڈی تک رسائی نہ ملنا، یہ سارے اسی میں ہے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، اللہ ہمیں بھی صابرین میں سے بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا المرسلین، اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا